امام راضی اٹھ کے آگے فرماتے آؤ تمہیں نبی کی نبوت پہ ایک اور دلیل دے دوں۔ حضور وہ کیا؟ فرماتے نبی کا مکمل ہونا۔ کیا مانا؟ امام راضی نے فرمایا، اختصار کے پیش نظر بات مختصر کرنے لگا۔ امام راضی فرماتے ہیں ادعا ذالک الامر العظیم بین اظہر قوم لا کتاب لہم ولا حکمت معہم۔ توجہ رکھیے، اللہ کے نبی کے امتی حضرت امام راضی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسی قوم کے درمیان اعلان نبوت فرمایا جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں، ایسی قوم کے درمیان اعلان نبوت فرمایا جن کے پاس دانائی، حکمت، عقل و دانش کی نعمت موجود نہیں، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا۔ وَبَيَّنَ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے انہیں قرآن پڑھایا بھی ہے، نبی نے انہیں قرآن سمجھایا بھی ہے۔ وَعَلَّمَهُمُ الْأَحْكَامَ وَالشَّرَائِعَ، اللہ کے نبی نے انہیں دنیا میں رہ کر جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سمجھایا۔ وَأَتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ کے نبی کے امتی امام راضی کی دلیل پہ غور کرنا، فرماتے اللہ کے نبی نے ایسی قوم میں آ کر یہ دعویٰ کیا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں جن کے پاس کتاب نہیں، جن کے پاس حکمت نہیں، اور وہ انسانیت کی بستی میں اتنا گر چکے دنیا کا کوئی بادشاہ ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، دنیا کا کوئی حکمران انہیں اپنا ماتحت بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا اور 23 سال کا مختصر سا عرصہ اللہ کے نبی نے ان 23 سالوں میں ان لوگوں پر محنت کی جن پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، خدا کے نبی نے ایسی جماعت تیار فرمائی اگر مدینہ میں بیٹھ کر یا ساریت الجبل کہے ہوا بھی ان کے حکم کو ہزاروں میل کے فاصلے پر پہنچا دیتی ہے۔ اگر یہ رکا لے کر عمر بن عاص کے حوالے کر دے، عمر بن عاص اگر دریائے نیل میں ان کا رکا ڈال دے وہ بھی روانی کے ساتھ پانی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی حکومت دی اگر اپنا درہ زمین پہ مار دے، خدا قیامت کی صبح تک مدینہ کو زلزلہ سے محفوظ فرما دے۔ اگر اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی اگر تمیم داری کو اپنا کرتا یا چادر دے کر بھیج دے، وہ تمیم داری جا کر کہے یہ نبی کے غلام کی چادر، اللہ نکلنے والی آگ کو بھی واپس کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے پھر ایسا اقتدار دیا اگر سفینہ جا کر کہے وہ جنگل کے بادشاہ، وہ جنگل کے شیر، اگر تو جنگل کا بادشاہ میں کائنات کے بادشاہ کا غلام ہوں، اللہ کے نبی کا امتی ہوں، جس کی بات سن کر شیر بھی نظریں جھکا کر ان کو راستہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ علا بن حضرمی اگر سمندر پر جا کر پانی پہ قدم رکھے خدا سمندروں میں بھی راستے بنا دے، صحابی زمین پر بیٹھ کر خدا کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ آسمان سے ملائکہ اتار کر ان کے قرآن سننے کے لیے لینے لگا دے۔ وہ لوگ جو بستی میں اتنا گر چکے دنیا کا کوئی حاکم ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی نے 23 سال کے عرصے میں ایسی جماعت تیار کی جو خود سنبھلے نہیں، دنیا کو سنبھالا ہے، خود راہ پر نہیں ہے، دنیا کو راہ پر چلایا۔ اور اس نہج پر، اس سٹیج پر اللہ کے نبی کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی اپنے قرآن میں دے دی، ان کے تقویٰ کی گواہی اپنے قرآن میں دے دی، ان کے تزکیہ کی گواہی اپنے قرآن میں دے دی، اور امت کو بتا دیا دنیا والوں باقی لوگ وہ ہیں جنہیں چیک تم کرتے ہو، نبی کے صحابہ وہ جنہیں چیک میں نے کیا، باقی وہ جنہیں اچھا تم کہتے ہو، نبی کے صحابہ وہ جنہیں اچھا میں نے کہا۔ نبی نے ایسی جماعت تیار کی، خود راہ پر نہیں، صرف خود راہ پر نہیں، اللہ نے اس جماعت کو اتنا عروج عطا فرما دیا، خدا نے قرآن میں 2 حکم نازل کر کے دنیا کو بتا دیا قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں اگر چاہتے ہو ہمارا ایمان قبول ہو، نبی کے صحابہ جیسا اعمال قبول ہو، نبی کے صحابہ جیسے جو خود راہ پر نہیں تھے امت کے رہنما بن گئے۔ ہری چند اختر ہندو ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کی محنت کو دیکھا، نبی کی جماعت کو دیکھا، جماعت کے معیار کو دیکھا، نبی کی نبوت کی دلیل کو دیکھا، غیر مسلم ہو کر بھی ماننے پر مجبور ہوا، کہنے پر مجبور
مجبور ہوا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور کس کی حکمت نے کیا؟ یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔